السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ آج نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشوار کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ عبادات میں نماز کو مرکزی عمل ٹھہرایا گیا ہے، جس کو ترک کر دینے کے بعد نماز کا دائرہ اعمال گر جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 109 مقامات پر نماز کا واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی صورتوں کے نام نماز پر رکھے ہیں، جیسا کہ سورہ الفجر، سورہ العصر، سورہ جمعہ، سورہ الضحیٰ اور سورہ اللیل۔ حضور کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالی شان میں چند ایک یہ ہیں: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز ہی وہ عظیم عمل ہے جو اسلام کے تمام عقائد کا جامع نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، بغیر طہارت کے نماز نہیں، اور بے نمازی کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام جسم میں، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔